باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں مجرب فضائل۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ حدیث مبارک میں بتائے گئے 3 ایسے عمل بتاؤں گا جن کو کرنے سے انشاءاللہ العزیز اگر آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ تنگدستی میں مبتلا ہیں، آپ کے اوپر قرض ہے یا آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ اگر یہ تینوں اعمال جس طرح میں بتاؤں گا اس طرح کریں گے تو دنوں میں آپ ان کا رزلٹ دیکھیں گے۔ دوستو، یہ حدیث مبارک میں بتائے گئے عمل ہے، تو اس میں کسی قسم کا شک شبہ تو ہے ہی، بس آپ نے صرف توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ کوشش کروں گا کہ چھوٹی سی ویڈیو بنے تاکہ ہر بندہ آسانی سے دیکھ سکے، تو آپ نے توجہ کے ساتھ یہ عمل سننے بھی ہیں، جس طرح میں بتاؤں گا اس طرح آپ نے ان کو کرنا بھی ہے، اور پھر آپ یقین کے ساتھ اگر یہ عمل کریں گے تو پھر آپ ان کا رزلٹ بھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو بنا وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو اور کوئی واقعات یا ادھر ادھر کی باتیں نہیں بتانے والا، سیدھا عمل بتاؤں گا اور ساتھ اس کی فضیلت بتاؤں گا۔ تو پہلا جو عمل ہے اس کے بارے میں ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے، یعنی کہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں، مجھے تنگ دستی نے گھیر رکھا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایک عمل بتایا، اسے فرمایا کہ کیا تو نے فرشتوں کی تسبیح چھوڑ دی ہے؟ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرشتوں کی تسبیح کون سی ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے۔ صبح اگر آپ نا سحری کے وقت یعنی کہ تہجد کے ٹائم پہ یہ 100 دفعہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ العزیز 7 دن کے اندر صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ 7 دنوں بعد آیا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اتنا رزق آ گیا ہے کہ میرے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ اس صحابی کا عقیدہ تھا، اس کا یقین تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جو بتایا ہے میں نے اسی پر عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ پاک مجھے اس سے رزق دے گا۔ تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کی طرح کا عقیدہ عطا فرمائے۔ دوسرا واقعہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حالات تنگ ہیں اور مشکلات نے مجھے گھیرا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو جب بھی گھر میں داخل ہوا کر تو سب سے پہلے سلام کیا کر، اس کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھا کر اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھا کر، یعنی کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں، اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو اس وقت پڑھیں السلام علیکہ ایھا النبی، اور سلام کرنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیار و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس عمل کو باقاعدگی کے ساتھ کرتا ہے تو اس بندے کے نہ صرف اپنے گھر کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں بلکہ اس کے گلی محلے میں بھی
کوئی بندہ غریب نہیں رہتا، کوئی بندہ تنگ دست نہیں رہتا۔ تو آج سے یہ عمل بھی شروع کر دیں، نہایت ہی آسان عمل ہے۔ بس آپ نے صرف ایک دفعہ اپنی روٹین بنانی ہے۔ گھر کے دروازے پہ جب بھی پہنچے تو آپ نے صرف اپنے ذہن میں سوچنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ میں نے جب انٹر ہونا ہے تو سلام کرنا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا۔ اب آتے ہیں تیسرے عمل کی طرف۔ یہ بھی روزانہ کا عمل ہے، بہت ہی مشہور حدیث پاک ہے کہ حضرت ابن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ جب بیمار ہو گئے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے، تو ان کے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے اور انہوں نے کچھ تحفہ، میں تھوڑا شارٹ کر کے بتا رہا ہوں، حدیث پاک بہت لمبی ہے، کچھ تحفہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دینا چاہا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے صحابی رسول، میں اس کا کیا کروں گا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اپنے پاس رکھ دو، آپ کی صرف بیٹیاں ہیں، ان کے کام آئے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سنا دی ہے، سورہ واقعہ سکھا دی ہے، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے، کیونکہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت رات کو کرتا ہے وہ کبھی بھی غریب نہیں ہوتا۔ تو یہ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ تو اس صحابی کا دوستو ایمان دیکھی کہ وہ جب فوت ہونے لگے تھے پھر بھی انہوں نے اس چیز پہ مکمل یقین تھا، وہ کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں جوڑا، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی۔ اب ان کا یقین تھا کہ میری بیٹیوں کو غربت نہیں آ سکتی، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ چونکہ آج کوئی وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کل کوئی دوسرا شروع کر دیتے ہیں، کل کوئی دوسرا کوئی اور بتاتا ہے، ہم وہ شروع کر دیتے ہیں، ہمارا یقین نہیں ہوتا۔